السلام علیکم ناظرین ناظرین انسان اپنی خواہشات کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ اشفاق صاحب ہماری زندگی کی بڑھتی ہوئی خواہشات کا خلاصہ کرتے ہوئے اور اس کو ہمیشہ کی طرح کسی قصہ سے جوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں کا آخری مہینہ میں نے اپنے بھانجے کے گھر گزارا۔ اس گھر میں ایک سوئمنگ پول ہے اور وہاں ان کے بھانجے کا چھوٹا بیٹا ہے جس کا ایک چھوٹا کتا ہے جس کا نام جیکی ہے۔ وہ چھوٹے قد کا تیزی سے دم ہلانے والا کتا ہے۔ ناظرین اب اشفاق صاحب اس کتے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور ناظرین اس کیفیت کو آپ ذہن نشین کر لیجیے کیونکہ اس کیفیت پر ہی اس کہانی کا سارا دارومدار ہے۔ اس کتے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارا دن کھڑکی کی سل پر اپنے دونوں پنجے رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا ہے۔ جب محلے کے آوارہ لڑکے اسے پتھر مار کر گزرتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے۔ جب آئس کریم کی گاڑی آتی ہے تو اس کا میوزک سن کر وہ اپنی کٹی ہوئی دم ہلاتا ہے۔ جب غبارے بیچنے والا آتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ویسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ اور آخر میں جب اس کا محبوب مالک میرے بھانجے کا بیٹا توفیق اسکول سے آ جاتا ہے تو پھر وہ سل چھوڑ کر بھاگتا ہے اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے۔ شام کے وقت جب سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے اس کا مالک توفیق چھلانگ لگاتا ہے تو جیکی خود تو اندر نہیں جاتا لیکن جیسے جیسے اس کا مالک تیرتا ہوا آگے جاتا ہے جیکی بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر پول کے بھاگتا ہے اور پول کے ارد گرد پھرکی کی طرح چکر لگاتا ہے، غراتا ہے، بھونکتا ہے، پھسلتا ہے اور پانی کے سبب دور تک پھسلتا ہوا جاتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ قیام کے سارے عرصے میں یہ دیکھتا رہا اور ایک دن میں نے بچوں کو جمع کر کے کہا آؤ اس جیکی کو سمجھائیں کہ تم اس طرح بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاؤ گے، زندگی برباد کر لو۔ تو بچوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دادا، اور بچوں نے جیکی کو بلایا اور میں نے جیکی کو کہا دیکھو وہ توفیق تو تیرتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، تم خواہ مخواہ بھاگتے ہو، پھسلتے ہو، اپنا منہ تڑواتے ہو، تم اس عادت کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ بات نہیں سمجھا۔ تو ناظرین اب منظر بدلتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں جیکی تو نہیں مان۔ تو رات کو اس دن جب میں سونے کے لیے لیٹا اور بہت ساری کروٹیں بدلنے کے بعد بھی جب مجھے نیند نہ آئی تو میں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگایا اور سوچنا شروع کیا کہ کیا میرے بیٹے نے جو CSS کا امتحان دیا ہے وہ اس میں پاس ہو جائے گا؟ پوتا جو امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے کیا اس کو ورلڈ بینک میں نوکری مل جائے گی؟ ہمارے اوپر جو مقدمہ ہے کیا اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا؟ اور وہ انعامی بانڈ جو ہم نے خریدا ہے کیا وہ نکل جائے گا؟ تو جب میری یہ ساری بے چینی جو کہ نتیجہ تھا میری ڈیزائرز کا، میری آرزوؤں کا، میری تمناؤں کا اور میری خواہشات کا جو کہ آپس میں گڈ مڈ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی تو کسی صورت جیکی سے کم نہیں۔ جس طرح وہ بے چین ہے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جیسے وہ ناسمجھی کے عالم میں چکر لگاتا ہے، تو حالات کے تالاب کے ارد گرد میں بھی چکر لگاتا ہوں۔ تو میں اس کو کس طرح سے روک سکتا ہوں؟ میری بھی تو وہی کیفیت ہے۔ کیا میں ایسے سیدھا نہیں چل سکتا ہوں جیسے سیدھا چلنے کا مجھے حکم ہے؟ تو ناظرین یہ ایک دانشور کی سوچ کی پرواز ہے۔ اشفاق صاحب نے ایک بہت ہی سادہ اور عام روزمرہ زندگی کے واقعات سے ہمیں اتنا بہترین سبق بخش کر کے دیا کہ ایک بڑا دانشور ہی کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔